جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا والنبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد اللہ بہ خیرہ فقذف فی قلوبہ محبت حسین و محبت زیارتہ۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں محبت امام حسین اور محبت زیارت امام حسین علیہ السلام رکھ دیتا ہے۔ اسی کیلیبر کی ایک آیت قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ قل ان ربی یقصف بالحق وعلام الغیوب، کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے حق کو اتار دیتا ہے اور وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ حاضرین مجلس، سب ظاہر بات ہے کہ جب اس نے غیب کو دلوں میں اتار دیا ہے ہمارے، اور دوسری طرف حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو دل میں محبت حسین اور محبت زیارت اتار دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حق بھی اتر چکا، محبت امام علیہ السلام بھی، محبت زیارت امام علیہ السلام بھی ہمارے دل میں اتر چکی ہے، اور یہ وہ عظیم سعادت ہے کہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں اتار دی ہے، لیکن اس کو جلا بخشنا، اس کی آبیاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا کام ہے۔ اس لیے کہ اگر جس طرح سے ایک پودا ہم لوگ لگاتے ہیں، لیکن اگر اس پودے کو لگانے کے بعد اس کی آبیاری نہ کی جائے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پودا مرجھا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی آبیاری کرتے رہیں تو وہ روز بروز فروغ پاتا رہتا ہے، روز بروز نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ اسی صورت سے پروردگار نے ہمارے دلوں میں امام کی محبت کا بیج بو دیا ہے، زیارت امام کی محبت کا بیج بو دیا ہے، اور ادھر پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دل میں حق کو اتار دیا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پودے کی نشو و نما کریں اور اس کی آبیاری کریں، اور اس کے لیے توفیق کی ضرورت ہے، اور توفیق بھی پروردگار کی ہی عطا کردہ سعادت ہے۔ توفیق بھی اس لیے کہ جب علامہ بہجت سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آیت اللہ بتائیں کہ کس طرح سے ترغیب نیکی ہو، ہم لوگ کس صورت سے نیکی کی طرف قدم بڑھائیں، تو علامہ نے کہا کہ دیکھو، ہر شخص کو پروردگار توفیق عطا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی تمہیں توفیق عطا ہو بس اب دیر نہ کرو، نیکی کی طرف قدم بڑھا دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، حق بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ محبت امام حسین علیہ السلام اور زیارت محبت امام حسین علیہ السلام کی سعادت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ عطا اللہ کی ہے، لیکن آبیاری اور نشو و نما اس کی ہماری ذمہ داری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی آبیاری کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے لیے ہم علم حاصل کریں، اور علم جو ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا جائے، در اہل بیت علیہ السلام سے علم حاصل کیا جائے۔ اور علم اور معرفت وہ چیزیں ہیں کہ جو اس پودے کو نشو و نما بخش سکتی ہیں، اس کی آبیاری کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے مکتب اہل بیت بہترین مکتب ہے، اور مکتب اہل بیت میں جو سب سے بہترین نسخہ رکھا ہوا ہے وہ زیارتیں ہیں، کیونکہ زیارتیں وہ چیز ہیں جو کلام معصوم ہے،
اور ظاہر بات ہے کہ کسی عالم کا کلام نہیں ہے، کسی مجتہد کا کلام نہیں ہے، کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام معصوم ہے۔ اور جب کلام معصوم کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں علم یہ ہوتا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ جب مقام اہل بیت سمجھ میں آتا ہے تو معرفت اہل بیت ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مکتب اہل بیت کا بہترین نسخہ زیارتیں ہیں، اور اسی لیے میں ہمیشہ ایک چیز پر زور دیتی ہوں، اور وہ یہ چیز ہے کہ زیارتیں پڑھی جائیں تو ترجمے کے ساتھ زیارتیں پڑھی جائیں، اس لیے کہ اگر ہمیں عربی پہ عبور حاصل نہیں ہے، ہم زیارتیں عربی میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ معصوم کیا فرما رہے ہیں، معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں، یا مقام معصوم کیا ہے، منزلت معصوم کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ منزلت معصوم ہمارے لیے سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ تو منزلت معصوم، مقام معصوم سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیں مقام معصوم، مقام اہل بیت کا علم ہوگا تبھی ہمیں اپنے مقام کا پتہ چلے گا، تبھی ہمیں اپنی منزلت کا پتہ چلے گا اور اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر معصوم ایسے ہیں تو پھر ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہم زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں مقام اہل بیت پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دائم الاخیار و سلالۃ النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیارات رب العالمین و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم عربی میں زیارت کی تلاوت کر لیں تو ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کلام معصوم ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، لیکن جب ہم ترجمے کے ساتھ اس زیارت کی تلاوت کرتے ہیں تو مقام معصوم بھی سمجھ میں آتا ہے اور پیغام معصوم بھی سمجھ میں آتا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت نبوت، آپ پر ہمارا سلام۔ و موضع رسالہ، آپ وہ ہیں کہ جہاں رسالت رکھی گئی۔ و مختلف الملائکہ، آپ وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ، جن کے گھروں پہ، جن کے مقامات پر ملائکہ کا آنا جانا تھا۔ و مختلف الملائکہ، اور اس کے بعد آگے جب ہم یہ پڑھتے ہیں وہ خزان العلم ہے تو ہمیں پیغام معصوم سمجھ میں آتا ہے کہ اگر معصوم علم کا خزینہ ہے، علم کا خزانہ ہے، راسخون فی العلم ہے، علیم ہے، تو کم سے کم ان کے چاہنے والوں کو عالم ہونا چاہیے، ان کے چاہنے والوں کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صاحبان علم کے نہیں بلکہ ہم علیم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو علم میں راسخ تھے۔ تو اس وقت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خزان العلم، تو علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، ساتھ ہی مقام اہل بیت، مرتبہ اہل بیت سمجھ میں آتا ہے۔ اور جب مرتبہ اہل بیت، مقام اہل بیت سمجھ میں آتا ہے تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اہل بیت کا، ہمارے معصومین کا، ہمارے ائمہ کا یہ مقام ہے تو پھر ہماری منزلت، ہماری مقام، یا پھر یہ کہ ہم کہاں پلیس کرتے ہیں، پھر ہم محاسبہ کرتے ہیں اپنا کہ علم کی اگر ان کی یہ منزل ہے تو ہمارا علم کہاں پلیس کرتا ہے، ہم کہاں علم میں ہیں۔ تو اس وقت دل میں جذبہ علم پیدا ہوتا ہے، علم کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے زیارت میں ہے وہ منتہى الحلم، کہ آپ وہ ہیں کہ جن کے اوپر حلم کی انتہا ختم ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے اوپر حلم کی انتہا ختم ہو گئی تو ان کے چاہنے والوں کو کتنا حلیم ہونا چاہیے، کتنا صبر ہونا چاہیے۔ حلم یوں بھی ضروری ہے، اور معصومین نے
इसको अपना शेवा बनाया, अपना शिआर बनाया, इसलिए कि अगर हिल्म नहीं होता तो फितना बर्पा होता है, फ़साद बर्पा होता है। और उस फितने और फ़साद को अगर कोई चीज़ काट सकती है, कोई चीज़ रद्द कर सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिल्म है, जो बड़े बड़े फितनों को ख़त्म कर देता है, बड़े बड़े फ़सादात को जो ख़त्म कर देता है। तो इस दौर में हिल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हिल्म हो शियान अहले बैत के पास, अज़ादारान अहले बैत के पास हिल्म हो, तो हम बड़ी से बड़ी जंग अपने हिल्म और अपने सब्र के साथ जीत सकते हैं। तो जब हम ज़ियारत मासूम पढ़ते हैं तो हमें अहमियत हिल्म पता चलती है। व ख़ुज़ानल इल्म व मुंतहल हिल्म, और उसके बाद आगे व उसूलल करम, आप वो हैं कि जिसने करम को अपना उसूल बनाया हुआ है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि व उसूलल करम, करम आपका उसूल है, तो फिर हमें पता चलता है कि हम कहाँ प्लेस करते हैं। उस वक्त हम अपनी जज्बा करीमी का मुहासिबा करते हैं कि अगर ये इतने करीम हैं कि इन्होंने उसूल बना लिया है करम को अपना, तो फिर इनके चाहने वालों में जज्बा करीमी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, बेशक होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि सिर्फ़ वो जज्बा करीमी अपनों के तक न महदूद रह जाए, अपनी कौम तक न महदूद रह जाए, बल्कि ये जज्बा करीमी जो है हर कौम तक पहुँचनी चाहिए, हर फ़िरक़े तक पहुँचनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है कि अहले बैत का तकाज़ा और किरदार अहले बैत का तकाज़ा हमसे हर वक्त ये है कि हम ये नहीं चाहते कि तुम अपनी ज़बान से ये कहो कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम ने अपने किसी शिया से फ़रमाया कि हमें ये पसंद नहीं कि तुम अपनी ज़बान से ये कहते फिरो कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि जब तुम गलियों में आओ, शाहराहों पे आओ, बाज़ारों में आओ, तो तुम्हारे किरदार को देख के, तुम्हारे अखलाक को देख के, तुम्हारे अमल को देख के ख़ुद लोग कहें कि ये मोहम्मद बाक़िर के मानने वाले हैं, ये इमाम रिज़ा के मानने वाले हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के मानने वाले हैं, ये अहले बैत के मानने वाले हैं। तो तक़ाज़ाए किरदार अहले बैत हमसे ये है कि तुम अपनी ज़बान से तबलीग़ ना करो, बल्कि अपने किरदार से और अपने अमल से तबलीग़ करो। और ये दौर वो दौर है कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी अब ये बन चुकी है कि हम अपने किरदार से, हम जहाँ भी जाएं, अपने अमल से और अपने इखलाक़ से ये बताएं कि देखो अहले बैत के मानने वाले ऐसे होते हैं, अइम्मा मासूमीन के मानने वाले ऐसे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैंने अर्ज़ किया कि हम लोगों के लिए ज़रूरी इस वक्त में ये है कि मकतब अहले बैत से अपने आप को मुतमस्सिक करें। तो मकतब अहले बैत से मुतमस्सिक जब करते हैं तभी हमें मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ में आता है। जब मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ में आता है तो उस वक्त हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझ में आती है कि मिशन इमाम क्या था और उस मिशन को हमें आगे लेकर जाना है। उस मिशन को आगे ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए कि मामला ये है कि हम लोग जब भी हम लोग करबला को सुनते हैं तो मंजिल मसाइब पे सुनते हैं, लेकिन अगर मंजिल फ़जीलत पे हम करबला को देखें तो करबला एक पूरी क्लास है हम लोगों के लिए, पूरा एक इंस्टीट्यूट है। यानी रोज़े आशूरा एक पूरी क्लास शियान अहले बैत के लिए, बल्कि जो भी इस मकतब से मुतमस्सिक होना चाहे, जो भी इस मकतब से इल्म हासिल करना चाहे, उसके लिए एक पूरी इंस्टीट्यूट, एक पूरा क्लास है जो आशूर का दिन है, जो करबला है, वो मरकज़ इल्म है। जैसे कि जिस वक्त के सुबह आशूर नमूदार हुई है तो इमाम हुसैन इस्लाम ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा तुम आगे जाओ। तो सवाल ये है कि इतने जानिसार मौजूद हैं, इतने फ़िदाकार मौजूद हैं, तो बेटा क्यों आगे जाए? लेकिन नहीं, इमामत ने ये बताया कि औलाद को आगे होना चाहिए, बेटे को आगे होना चाहिए, इसलिए कि सबकी बारी बाद में आती है लेकिन औलाद की बारी पहले आती है। तो अब सवाल ये है कि चाहे वो औलादें हों, चाहे वो चाहने वाले हों, चाहे वो दावाए मोहब्बत करने वाले हों, उन सब की ज़िम्मेदारी ये है कि मिशन हुसैनी में सबसे आगे नज़र आएँ।
اور جہاں کبھی کہیں بھی اعلان مشن حسینی ہو رہا ہو تو وہ اپنی زبان سے اعلان نہ کریں بلکہ اپنے کردار سے اعلان کریں. تو اسی لیے حاضرین مجلس ہمیشہ ایک میسیج میرا، ہمیشہ ایک میرا پیغام سننے والوں کے لیے یہی رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیارتوں سے تمسک کیا جائے، کیونکہ زیارتیں وہ بہترین ذریعہ ہیں جو ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی ہیں اور ہمارے لیے پاکیزگی کردار کا ذریعہ بھی ہیں. وہ زیارتیں بتاتی ہیں کہ مقامات اہل بیت کیا ہے، اور اگر مقام اہل بیت یہ ہے تو پھر شیعت کا مقام کیا ہے، عزاداروں کا مقام کیا ہے، عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے، شیعان اہل بیت کی ذمہ داری کیا ہے. سب سے پہلے تو اصل میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعت کا مقام کتنا بلند ہے. میں معصومین کے مقام کی بات کر چکی، اب میں شیعت کے مقام کی بات کروں تو قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے کہ اِنَّا مِن شِیَتِنَا عَلَىٰ ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم شیعوں میں سے تھے. تو راوی آتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا یہ کیا آیت ہے، آخر ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھے؟ تب امام نے روایت بیان فرمائی، امام نے فرمایا کہ جس وقت ساق عرش پر ارواح انبیاء کو گزارا گیا ہے اس وقت جناب ابراہیم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک نور کا حالہ تھا جو ساق عرش پہ گردش کر رہا تھا. تو انہوں نے سوال کیا تھا ملائکہ سے کہ یہ نور کس کا ہے؟ تو ملائکہ نے بتایا تھا کہ یہ نور پنجتن پاک الاسلام ہے. لیکن اس نور کے گرد بھی ایک نور کا حالہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ دوسرا نور کا حالہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نسل میں آنے والے ائمہ کے نور کا حالہ ہے. پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ لیکن اس حالے کے گرد ایک اور حالہ ہے جو گردش کر رہا ہے، وہ کس کے نور کا حالہ ہے؟ تو اس وقت ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ ان شیعوں کا نور کا حالہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعہ ہیں. تو اس وقت جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے، خلیل خدا نے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے اہل بیت کے شیعوں میں داخل کر دے. تو جب ہم اس روایت کو معصوم کی پڑھتے ہیں تو ہمیں مقام شیعت سمجھ میں آتا ہے، مرتبہ شیعت سمجھ میں آتا ہے، اور جب مرتبہ شیعت سمجھ میں آتا ہے تب ہم موقع ملتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پلیس کرتے ہیں. اور اسی لیے حاضرین مجلس کے نہ صرف یہ کہ یہ زیارتیں تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مجلس حسین جو ہے وہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے. وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ایسی کلاس ہے جو شیعوں کو پروردگار نے عطا کی ہے. جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 3 توفیقات ہیں کہ جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے حق کو تمہارے دل میں اتار دیا ہے، اور اس کے بعد حدیث نبوی ہے کہ پروردگار جب خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ دل میں محبت امام علیہ السلام و محبت زیارت اتار دیتا ہے. اور اس کے بعد تیسری توفیق کا ذکر کر رہے ہیں علامہ بہجت کہ جب آپ کو کبھی بھی توفیق ہو، کیونکہ توفیقات پروردگار کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، جب بھی کبھی آپ کو توفیق ہو تو پھر دیر نہ لگائیے بلکہ فوراً نیکی کی طرف قدم بڑھا لیجئے. کیونکہ اگر دیر کی جاتی ہے تو جس صورت سے میں نے عرض کیا کہ اگر پودے کی آبیاری میں دیر کریں گے تو پودا مرجھا جائے گا، اسی صورت سے اگر ہم توفیق کی آبیاری میں، توفیق کو نشو و نما دینے میں، توفیق کو ارتقاء تک لے جانے میں ہم تھوڑی بھی دیر کریں گے تو وہ توفیق ہم سے سلب کر لی جاتی ہے. تو حاضرین مجلس، ہم پہ پروردگار کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیقات اور سعادتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان سعادتوں میں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ مجلس امام علیہ السلام ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، جو لوگ ان مجلسوں میں
میں آتے ہیں اور اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں تو وہ تزکیہ نفس لوگوں کو نظر آنا چاہیے، وہ علم جس کا پیغام ہم مجلس امام میں سنتے ہیں وہ نظر آنا چاہیے، وہ علم جس کا میسج مجلسوں میں دیا جاتا ہے وہ علم لوگوں کو نظر آنا چاہیے، اور وہ کرامت یا وہ شان کریمی کہ جس کے بارے میں مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، معصومین کی شان کریمی کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ شان کریمی شیعان اہل بیت میں نظر آنی چاہیے۔ حاضرین مجلس، زیارت اتنا، اب ظاہر بات ہے کہ کبھی کبھی ذہنوں میں ایک چیز آنے لگتی ہے، اور وہ چیز یہ آنے لگتی ہے کہ زیارتوں کے لیے بہت زیادہ تنبیہ اور تاکید کی گئی ہے کہ زیارتیں بہت بڑی نعمت ہے، معصوم کا کلام ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے زیارتیں، تو ہم زیارتیں، اور بے شک ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں، یہ پروردگار کی توفیق ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد زیارت، ہر عید کے موقع پر زیارت، ہر پرسے کے دن زیارت، تعزیت کے دن زیارت پڑھتے، ہر مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جس طرح سے زیارت پڑھنے کا حق ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ذہن میں آپ لوگوں کے آ سکتا ہے، اور کسی کے بھی ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ ہم تو زیارت پڑھتے ہیں لیکن جواب زیارت نہیں آتا۔ تو جواب زیارت آتا ہے، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم ان زیارتوں کو زیارت نہ تصور کرو بلکہ یہ ملاقات ہے، اور بالمشافہ ملاقات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بالمشافہ ملاقات ہے، یہ آمنے سامنے کی ملاقات ہے۔ تو اس صورت سے بھی کہ اگر معصومین سے، ظاہر بات ہے کہ اس دور میں جب معصوم پردہ غیب میں ہیں اور ہم ان سے ملاقات اور ان کی زیارت نہیں کر سکتے، تو اگر یہ زیارت کی شکل میں بالمشافہ ملاقات ہو جائے تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن حاضرین مجلس کے کون سی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں روکتی ہے زیارت پہنچانے میں، یعنی ہم کو جواب زیارت ہم تک پہنچنے میں جو چیز مانا ہے وہ ہم لوگوں کا کردار، ہم لوگوں کا عمل ہے جو چیز مانا ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلام جواب اگر ہم پر واجب ہے تو معصومین سلام جواب نہ دیں، تو معصومین سلام جواب دیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک ہم لوگوں تک، ہم لوگوں کی سماعتیں کیونکہ اتنی پاک و پاکیزہ نہیں ہیں، اس لیے سلام جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا، معصومین فوراً سلام جواب دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ مجھے زیارت امام حسین اسلام کے لیے لے چلو، بالکل اپاہج اور بالکل نابینا ماں ہے، اس نے کاندھے پہ اٹھایا اور اس کے بعد لے کے وہ گئے ہیں زیارت کے لیے۔ تو جیسے ہی قبہ امام حسین اسلام نظر آیا تو انہوں نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے، ماں کو اپنے شانوں پہ وہ لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت کہ وہ پہنچے ہیں حرم مقدس میں، حرم مطہر میں، تو اس وقت تمام زائرین سلام بھی کر رہے تھے، زیارت بھی پڑھ رہے تھے اور گریہ بھی کر رہے تھے، پرسہ بھی دے رہے تھے، لیکن کہیں سے جواب معصوم نہیں آ رہا تھا کسی کے لیے۔ لیکن ان کا کردار اس بلندی پر تھا کہ جیسے ہی انہوں نے حرم مطہر میں قدم رکھا اور انہوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو حالانکہ وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے کہ وہ اپنی ماں کو تھامے ہوئے تھے، فوراً وہاں سے ذریح مبارک سے ان کے سلام کا جواب آیا۔ تو ان کے کردار کو اطاعت والدین نے اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے سلام کیا فوراً جواب سلام آیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جواب سلام نہیں آتا ہے، جواب سلام وہاں سے آتا ہے اور فوراً آتا ہے، مگر ہماری سماعت، ہمارا کردار اس منزل پر نہیں ہے کہ ہم جواب سلام کو سمجھ سکیں۔ حاضرین مجلس، ظاہر بات ہے کہ ایک چیز اور جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں وہ چیز یہ ہے کہ ایک مرتبہ صفین کے واقعے کے بعد کسی نے پوچھا تھا، کسی نے عرض کیا تھا مولا کائنات کی خدمت میں آ کے یہ عرض کیا تھا کہ مولا میرا بھائی، چھوٹا بھائی آپ کے ساتھ صفین میں نہیں لڑ سکا، اس کو بہت قلق ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا، تو وہ صفین میں آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکا۔
تو امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، اگر اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس نے نیت کر لیا تھا تو وہ صفین میں ہمارے ساتھ لڑا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ صفین میں ہمارے ساتھ لڑا، بلکہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ارحام مادر میں تھے یا صلب پدر میں تھے، وہ سب ہماری طرف سے صفین میں لڑے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر امام علی مقام یہ فرما رہے ہیں یہ تمام ارواح اثنا عشری صفین میں موجود تھیں، تو بتائیے کیا ہم غدیر میں نہیں موجود تھے؟ تو اس کا مطلب کہ ہم غدیر میں بھی موجود تھے، اور جب ہم غدیر میں موجود تھے تو ہم نے بیعت بھی کی ہے، ہماری ارواح نے بیعت کی ہے امام علی مقام کے ہاتھ پہ۔ اور یہی جب ایک مرتبہ راوی کے سامنے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہاری گردنوں پر ہماری بیعت کا عہد ہے۔ تو راوی نے کہا مولا ہم اس عہد کو کیسے پورا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہماری زیارتیں کر کے ہمارے عہد کو پورا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں، اس وقت میں امام علی مقام جو ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں۔ یہ وقت جہاد کا وقت نہیں ہے، اس وقت ہم لوگ جہاد نہیں کر سکتے، لیکن جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے۔ جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد عمل سے بھی ہوتا ہے، جہاد کردار سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا جہاد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زیارتوں کو جائیں، کیونکہ یہ امام فرما رہے ہیں کہ تمہاری گردنوں پر ہماری بیعت کا عہد ہے، اور اس بیعت کو تم پورا کرو ہماری زیارتیں کر کے، کیونکہ جتنا جتنا ہم زیارتوں کے لیے جائیں گے یہ عہد ہمارا پورا ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بیعت کر لیتا ہے تو اس کو اپنے عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ چاہیے، کیونکہ خود کلام معصوم یہ ہے کہ ہماری قبروں کو قبر نہ سمجھو۔ یہ جو ہم لوگوں کے اوپر ایک الزام ہے کہ یہ قبروں کی زیارت کو جاتے ہیں، تو شاید ایک ہم لوگوں کی غفلت کی وجہ ہے یہ کہ ہم لوگوں نے زیارت کی اہمیت کو سمجھا نہیں، ہم لوگوں نے مقام زیارت کو سمجھا نہیں، ہم لوگ معرفت اتنی نہیں رکھتے زیارت کی جتنی کہ ہم حق ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کے اوپر ایک الزام کہ قبروں کی زیارت کو، لیکن ہم لوگوں جب چاہتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم قبروں کی زیارت کو نہیں، ہم تو صاحبان قبر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور یہ قبریں نہیں ہیں، یہاں دربار سجے ہوئے ہیں، اور ایسے دربار سجے ہوئے ہیں، دیکھیے جتنا بڑا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا اتنا بڑا دربار سجاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ پروردگار سب سے بڑا بادشاہ، اس نے پوری کائنات میں اپنا دربار لگایا، اور یہ چھوٹے بادشاہ تو انہوں نے جگہ جگہ اپنا دربار لگایا۔ کسی نے سامرا میں دربار لگایا ہے، کسی نے کازمین میں دربار لگایا ہے، کسی نے نجف میں دربار لگایا، کسی نے مشہد میں دربار لگایا، کسی نے کربلا میں دربار لگایا۔ اور ہم لوگوں کو ایک پیغام اور ایک میسج یہ دیا کہ اگر کوئی کربلا میں آنے نہ دے تو تم مشہد آ جانا، ہمارا دربار وہاں بھی سجا ہوا ہے۔ مشہد نہ آ سکو تو تم سر من رائے میں آ جانا، تم سر من رائے میں نہ آ سکو تو تم کاسمین میں آ جانا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ اس بات کے محتاج ہیں، یہ صاحبان قبر جو ہیں، ہم جن کی زیارت کو جاتے ہیں، کہ ان کے قبروں پہ قبے ہوں تب ان کے دربار سجیں گے، ان کے قبروں پر میناریں ہوں تب ان کے دربار سجیں گے، اور ان کے دربار عالی شان ہو تبھی پتہ چلے گا کہ یہ صاحبان دربار ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ہمیں مشہد میں عطا ہوتا ہے، جو ہمیں کاسمین میں عطا ہوتا ہے، جو ہمیں سامرا میں عطا ہوتا ہے، جو ہمیں عراق میں عطا ہوتا ہے، جب ہم گودیوں کو پھیلا کے جنت البقیع میں جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی قبروں میں سے بھی ہمیں وہی عطا ہوتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ قبریں نہیں ہیں، ہم کس صورت سے زمانے کو سمجھائیں، یہ قبریں نہیں ہیں بلکہ یہ تو دربار سجے ہوئے ہیں، اور ایسے دربار سجے ہوئے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں نہ ہم محتاج قبہ ہیں، نہ ہم محتاج روضہ ہیں، نہ محتاج تخت و تاج ہیں، نہ محتاج اقتدار ہیں، بلکہ ہمارے دربار سجے ہوئے ہیں۔ لوگ جھولیاں پھیلا کے ہمارے درباروں میں آتے ہیں، اور ہمارے درباروں سے لے کے ان کا جانا بتا رہا ہے کہ ہماری عطا کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور تا قیامت ہماری عطا باقی رہے گی۔ صرف معرفت ہونا ضروری ہے، صرف اہمیت زیارت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
علامہ مجلسی اول، جیسا کہ سب لوگوں کو علم ہے کہ 3 مجلسی گزرے ہیں، اس میں علامہ مجلسی اول یہ انہوں نے روایت کی ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ کہتے کہ ہم نجف اشرف میں تھے تو اس وقت ہم مکاشفے کی حالت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ذریعہ امیر المومنین اسلام میں وقت کے امام جلوہ فگن ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور اس کے بعد میں اگلے دن سریمان رائے گیا، تو وہاں پر جب میں پہنچا، جیسے ہی میں نے حرم مطہر میں قدم رکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اپنے والد بزرگوار کی زری میں وقت کے امام تشریف فرما ہیں۔ تو بولے میں نے فوراً زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کی۔ جیسے ہی میں نے شروع کی تلاوت، وقت کے امام نے مجھے اشارہ کیا، کہا مجلسی چلے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں کس صورت سے قدم بڑھاؤں، کس صورت سے جاؤں۔ فوراً آواز امامت آئی کہ ہم نے بلایا ہے، تم صرف قدم بڑھاؤ اور تم ہم تک آ جاؤ گے۔ تو علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا اور میں جا کے بالکل ملحق ہو گیا زری مبارک سے۔ وقت کے امام نے مجھے زری کے اندر بلا لیا، اور زری کے اندر لینے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجلسی، جب بھی کبھی تم ہماری فضیلتیں بیان کرنا چاہو، ہمارا قصیدہ، ہماری مدح پڑھنا چاہو، تم زیارت جامعہ کبیرہ پڑھا کرو۔ اور دیکھو مجلسی، جب کبھی تم ہمارے جد کا پرسہ دینا چاہو، تم زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اور جب کبھی تم چاہو کہ ہم سے تقرب اختیار کرو، تم ہمارے نزدیک آنا چاہو، تم زیارت آل یاسین پڑھا کرو۔ تو حاضرین مجلس، اپنے مقام سے بلند ہو کر زیارتیں پڑھنے کا بے پناہ ثواب ہے، بے پناہ اجر ہے، لیکن اگر ہم صعوبتیں اٹھا کے، پریشانیاں اٹھا کے، اور ایک جذبے کے ساتھ، ایک تڑپ کے ساتھ زیارت امام علیہ السلام کے لیے جائیں، ان زیارتوں کا کیا اجر و ثواب ہے میں نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی جنہوں نے تمام ثوابوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا، تمام نیکیوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا، کوئی بھی وہ یہ نہیں بتا پائے کہ ان زیارتوں کا کتنا عظیم ثواب ہے۔ سب یہاں پر آ کے سب نے یہی کہا کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کتنا بلند مرتبہ ہے ان زیارتوں کا، اور کتنا فضیلت ہے ان زیارتوں کی۔ حاضرین مجلس، ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ زیارت سید الشہداء کا جہاں تک معاملہ ہے، تو جس وقت ہم زیارت کو جائیں امام عالی مقام کی، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی صاحب قبر کی زیارت کو نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام دفن ہے، جہاں قرآن دفن ہے، جہاں مرکز توحید ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ دفن ہے کہ جس نے اسلام کو جلا بخش دی، جس نے اسلام کو اپنی عظیم قربانی دے کر بچا لیا۔ حاضرین مجلس، ظاہر بات ہے کہ جب ہم وہاں پر جا کے اس جذبے کے ساتھ زیارت امام علیہ السلام پڑھتے ہیں اور زیارت امام علیہ السلام کرتے ہیں، تب ہمیں قربانی امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آتی ہے، اور جب قربانی سمجھ میں آتی ہے تب پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے اور ہمارا فریضہ کیا ہے۔ اور ہمیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم صرف صاحبان محبت نہیں ہیں، ہم صاحبان مودت ہیں۔ دیکھیے، جو ہم لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے وہ صرف محبت کا نہیں کیا گیا، محبت کرنے والے تو ان ہستیوں سے بہت زیادہ موجود ہیں، بہت سے، لیکن محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے ایسا کرتے ہیں کہ خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن مودت ایک چیز وہ ہے کہ جو ہم سے قربانی مانگتی ہے، اور قربانی دینا، جو صاحبان مودت ہیں، مودت کرنے والے ہیں، قربانی دینا ان کا فریضہ بنتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے مال کی قربانی، اپنی آل و اولاد کی قربانی، اپنے خواہشات کی قربانی، اور اپنے آرام کی قربانی۔ تو حاضرین مجلس، یہ وہ وقت آ چکا ہے جب مودت اہل بیت ہم لوگوں سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اب قربانیاں دو، اس لیے کہ تمہاری گردنوں پر ہماری بیعت کا عہد ہے، اور اس عہد کو پورا کرو۔ قربانیاں دے کر، کبھی جذبوں کی قربانیاں، کبھی خواہشات کی قربانیاں، کبھی اپنے آرام کی اور اپنی عیش کی قربانیاں، کبھی اپنی مال
माल و दौलत की कुर्बानियाँ और बेहतरीन कुर्बानी देने का जज्बा जो है वो उसी वक्त उसकी आबियारी हो सकती है कि जब हम लोग तमस्सुक इख्तियार करें ज़ियारतों से और ज़ियारतों का जज्बा, ज़ियारतों की तड़प हम लोगों के दिल में पैदा हो। हाज़रीन मजलिस जब वहाँ जाते हैं, जब हम एहतसाब अपना मुहासिबा भी करते हैं और उस वक्त हमें इल्म भी होता है वहाँ जाने के बाद कि हमें कैसा होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि हम लोग यही दुआ फिर उस वक्त करते हैं कि अगर आपका ये मकाम है, आपकी ये मंजिलत है, आपने इतनी अजीम क़ुरबानियाँ दी हैं, तो फिर हमें भी अपने दर से तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए, अपने मकतब से तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए कि हमारा किरदार वैसा हो जाए जैसा आप चाहते हैं, जैसा किरदार आपको पसंद है। क्योंकि हम बिल्कुल आपके नक्श कदम पर, क्योंकि शिया का माना ही ये है, शिया का मतलब ये है जो तशी करता है, जो फॉलो करता है उसको शिया कहते हैं। तो जब भी दरे अहले बैत पे जाएं तो वहाँ जाके ही दुआ करें कि वो मौला हमको शिया बना दीजिए, वैसा शिया कि जैसा आप चाहते हैं, वैसा शिया नहीं कि सिर्फ़ हम अपनी ज़बान से अपने आप को शिया कहते रहें। इसलिए कि जब हमारे छठे इमाम इस्लाम मस्जिद से निकले हैं, बरामद हुए मस्जिद से, एक शिया पीछे पीछे आपकी फ़जीलत बयान करता हुआ चला कि आप वो हैं जिनके जद के लिए ज़ुल्फ़िकार आई, आप वो हैं कि जिनके जद के लिए हुलाए बहिश्त आए, आप वो हैं कि जिनके जद का झूला मलाइका झुलाते थे। इमाम सुनते रहे, एक मरतबा भी इमाम ने जवाब नहीं दिया, मगर जब दौलत सरा पे कदम रखा तो एक मरतबा इमाम ने मुड़ के फ़रमाया कि अगर हम इतने साहिबे फ़जीलत हैं, हम इतना हमारा मर्तबा बुलंद है, तो फिर तुम हमारे जैसे क्यों नहीं हो जाते, तुम हमारे जैसे क्यों नहीं बन जाते। तो हाज़रीन मजलिस ये वो वक्त है कि जब किरदार मासूमीन, किरदार अहले बैत और किरदार अइम्मा हमें आवाज़ दे रहा है कि अगर तुम दावा शियत करते हो तो फिर तुम्हें वैसा होना चाहिए कि जैसे हमारे शिया होते हैं। तुम्हारे किरदार में बुज़रियत नज़र आनी चाहिए, तुम्हारे किरदार में मिक़दादियत नज़र आनी चाहिए, तुम्हारे जज्बे में जज्बे मीसा में तमार नज़र आना चाहिए, तुम्हारे किरदार में खामनियत होनी चाहिए, तुम्हारे किरदार में हुइयत होनी चाहिए, तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह के उलमाए कराम का किरदार है, शियान अहले बैत का किरदार है। हाज़रीन मजलिस हम दुआ करते हैं आखिर में कि परवरदिगार हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को, हमारे अमल को ऐसा कर दे कि जैसा हमारे मासूमीन और हमारे अहले बैत जिस तरह का किरदार चाहते हैं। इबादत का सरंजाम हुआ, ऐसे इबादत का सरंजाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ। ये सियावे हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की। ये सियावे हुआ मुश्किल में हर एक बंदे की। सदक़े इस नाम के क्या खूब
علی نام ہوا صدقے سے نام کے کیا خوب علی نام ہوا ایسے ذکر غم حسین کی جا رہی ہوں میں صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہی ہوں میں صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہی ہوں میں اعمال سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے اعمال سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے اشک غم حسین لیے جا رہی ہوں میں اشک غم حسین لیے جا رہی ہوں میں ماں کیا ہوش ماں کیا ہوش میں وہ جام پیا ہے ہم نے ماں کیا ہوش میں وہ جام پیا ہے ہم نے کہ لب ہلائے تو علی لب ہلائے تو علی نام لیا ہے ہم نے اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے ہم نے گود میں ماتم شبیر کیا ہے ہم نے ماں کیا ہو کلام جناب بلال کاظمی صاحب کا ہے میں فرات کربلا ہوں میں فرات کربلا ہوں خادمہ عباس کی میں فرات کربلا ہوں میں فرات کربلا ہوں خادمہ عباس کی میں سناتی ہوں تمہیں میں سناتی ہوں تمہیں آؤ وفا عباس کی میں فرات کربلا ہوں میں فرات کربلا ہوں خادمہ عباس کی میں فرات کربلا ہوں میں فرات کربلا ہوں خادمہ عباس کی میں کناروں سے اچھل
بھگانے کی ادا عباس کی. میں فرات کربلا ہوں, میں فرات کربلا ہوں, خادمہ عباس کی. میں فرات کربلا ہوں, میں فرات کربلا ہوں, خادمہ عباس کی. میرے بازو دست شاہ دین سے شرمندہ نہ ہو, میرے بازو دست شاہ دین سے شرمندہ نہ ہو. مشق بھرتے وقت تھی, مشق بھرتے وقت تھی, بس یہ دعا عباس کی. میں فرات کربلا ہوں, میں فرات کربلا ہوں, خادمہ عباس کی. وہ ہوا کو روک کر چاہے تو سانسیں روک دے, وہ ہوا کو روک کر چاہے تو سانسیں روک دے. یہ دہر عباس کا ہے, یہ دہر عباس کا ہے, یہ ہوا عباس کی. میں فرات کربلا ہوں, میں فرات کربلا ہوں, خادمہ. عزاداروں سنو جب قبر سکینہ کی زیارت کو جانا, یاد رکھنا کہ حسین کی بیٹی عباس و زینب کی بھتیجی قید خانے میں آج تک تنہا ہے. کبھی بابا کو یاد کرتی ہے, کبھی بابا کو یاد کرتی ہے, کبھی امو امو کہتی ہے. بس جب قبر سکینہ پہ جانا تو حسین حسین کی صداؤں کو بلند کر کے بی بی کو اپنے بابا کا پرسہ دینا, اور ہو سکے تو ذریعے سکینہ سے بلند ہوتی ہوئی ان صداؤں کو بھی سن لینا. رو لینا, سن لینا, رو لینا کہ آؤ زواروں آؤ, ہاں مجھ پر اشک بہاؤ, مجھ پہ رو سر کو پیٹو, میں ہوں بیٹی حسین کی. میرا نام ہے سکینہ, میرا نام ہے سکینہ. میں گھر والوں کی پیاری تھی, امو کی راج دلاری تھی. میرا بھیا مجھ پر صدقے تھا, میری اماں مجھ پر واری تھی. میرا حال یہ سنتے جاؤ اور سب سے یہ دوہراؤ, مجھ پہ رو سر کو پیٹو, ارے میں ہوں بیٹی حسین کی. میرا نام ہے سکینہ, میرا نام ہے سکینہ. جب 10ویں آئی محرم کی تو اپنا بھرا گھر اجڑ گیا. جو ہم نے مصائب دیکھے ہیں دشمن کو دکھلائے نہ خدا, یہ نوحہ مل
कुछ पैसा देते जाओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, है मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना। जब ज़ाहिर पानी पीते हैं असग़र मुझे याद आ जाते हैं, खुद बहते बहते आँखों से आंसू पानी बन जाते हैं। अपने दिल को तड़पाओ, कुछ आश्क बहाते जाओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, है मेरा नाम है सकीना, है मेरा नाम है सकीना। मेरे अम्मू रोज यहाँ आकर आगोश में मुझको लेते हैं, जो ज़ाहिर मुझ पर रोता है अब्बास दुआएं देते हैं, या मातम कहते जाओ, अम्मू की दुआएं पाओ, मुझ पे रो सर को पीटो, मैं हूँ बेटी हुसैन की, मेरा नाम है सकीना, मेरा नाम है सकीना। तुमसे ये वसीयत है मेरी, ये सोच कि तुम गिरिया करना, जख्मी है मेरे कान बहुत, रुखसार तमाचों से नीला, शोरे गिरिया को बढ़ाओ, शोरे गिरिया को बढ़ाओ, यूं मेरा दर्द बताओ। जब घुट घुट के मैं रोती थी, अम्मा को अज़ियत होती थी, जब घुट घुट के मैं रोती थी, अम्मा को अज़ियत होती थी। सजाद तसल्ली देते थे बाबा को जिस दम रोती थी, कहते थे बाबा आओ, कहते थे बाबा आओ, जालिम से मुझको बचाओ। जिंदा में शिमर जो आता था, जिंदा में शिमर जो आता था, तो गोदी में फुपी के छुप जाती। जिंदा में शिमर जो आता था, गोदी में फुपी के छुप जाती। उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सजाद से मैं ये फरमाती, ऐ भैया पास आ जाओ, ऐ भैया पास आ जाओ, जालिम से मुझको बचाओ। ऐ माँ हम अदिया सानिया जब बीबी की ज़ियारत को जाना, कुछ नन्ही नन्ही बालियाँ तुम बीबी की लहद पे चढ़ा देना, कुछ नन्ही नन्ही बालियाँ तुम बीबी की लहद पे चढ़ा देना। ऐ माजिद आश्क बहाओ, बीबी का नौह
हुसैन की है मेरा नाम है सकीना मेरा नाम है सकीना बाजार सजा है और ज़ैनब बेचादर है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है सब मिलके है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब बाजार सजा है और ज़ैनब बेचादर है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है राहों में लोग शराबी और बिन्त अली फरियादी एक चादर मांग रही है उम्मत से सैयद ज़ादी है और लोग तमाशाई आए हैं बनकर है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम हर सूना पाक निगाहें और आल नबी की आहें संगबारी करने आए सब लोग सजा कर राहें है इस गम से हरम है सीना जल नौह गए है ज़ैनब है शाम ये जुल्म भी कैसा ढाया दरबार शाम सजाया हाथों से इशारा करके बीबी का नाम बताया हाथों से इशारा करके बीबी का नाम बताया है गिरता था वो बीमार मेरा गश खा कर है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम अब्बास की ख़ाहर ज़ैनब है बिन्ते हैदर ज़ैनब अब्बास की ख़ाहर ज़ैनब है बिन्ते हैदर ज़ैनब बालों से छुपा कर चेहरा फिरती है दर दर ज़ैनब है कैसा क़यामत का लोगों ये मंज़र है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम हाँ जिस घर से पर्दादारी की रस्म हुई थी जारी बेपर्दा देखने उनको आई है दुनिया सारी है ज़ैनब के कलेज पर चलते हैं खंजर है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम ये कैसी क़यामत आई तकदीर कहाँ पर लाई हर ज़ख्म सहा है दिल पे हर चोट जिगर पर खाई है ये शाम की गलियां कहती हैं रो रो के है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम सफ़दर हाशिम देखो किरतास कलम रोता है ये अजर रिसालत देखो उम्मत से जो पाया है ज़हरा की बेटी रोती है नंगे से है ज़ैनब है शाम है ज़ैनब है शाम बाजार सजा है और ज़ैनब बेचारा
پکارا جس نے آپ کو پکارا اس کو مل گیا سہارا